کہ جو دین کو نہیں سمجھتے، ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، وہ یہ سوال کرتے ہیں اب تو ساری دنیا یہودیوں کی محتاج ہوئی پڑی ہے، پوری ورلڈ معیشت پر یہودیوں کا قبضہ ہے، سب ان کے محتاج ہوئے پڑے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جو ہے جدھر چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں۔ ساری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ، ساری دنیا کی جتنی ہیں افواج ہیں، اقوام ہیں، ساری کی ساری ان کے ماتحت چل رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جس وقت پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، ہم نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، پس پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے، اور ہر قوم نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، اور زمین کے اندر فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ آیت نمبر 60 ہے سورہ بقرہ کی، اور یہ ہمارا 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل پر جو اللہ پاک جل شانہ نے انعامات فرمائے، ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہ واقعہ بھی وادی تیہ کا ہے، وادی سینا بھی کہتے ہیں اس کو، وادی تیہ بھی کہتے ہیں مفسرین کی زبان میں۔ جس وادی کے اندر ان کو بند کر دیا گیا تھا اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے، بغیر باڑ کے، بغیر دیوار کے ان کو قید کر دیا گیا تھا، کہ ان کو سزا دی گئی تھی اللہ پاک جل شانہ کی ناشکری کی اور نافرمانی کی۔ وہاں پر سارے کے سارے انتظامات ہو گئے، ہم نے پیچھے پڑھا، من و سلوہ اترتا تھا اور بادل ان پر سایہ کرتا تھا، اتنے انعامات اللہ نے ان پر کیے۔ اور اب ایک پانی کی ضرورت پڑ گئی، موسیٰ علیہ السلام کو درخواست کی کہ پانی نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ سارا ایک ریگستان ہے، چٹیل میدان ہے، پانی کے لیے اللہ پاک سے دعا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو اللہ پاک جل شانہ نے حکم فرمایا کہ ایک پتھر تھا، فَاضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس پتھر کے اوپر جو ہے اپنی لاٹھی ماریے۔ وہ عصا جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس عصا کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا جو ہے وہ اس پتھر کے اوپر مارا، تو فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اب یہ چونکہ لڑتے تھے تھوڑی تھوڑی بات پر، اور ان کے مزاج میں جو ہے وہ غلامی، ذلت، یہ ساری کی ساری چیزیں تھیں، تو اللہ پاک جل شانہ ان کی شروع سے ہی تقسیم، موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو اسی تقسیم کے ساتھ رکھا کہ 12 قبیلے ان کے بنا کے رکھے۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے 12 بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام، یہ لوگ 12 بھائی تھے، تو ہر بھائی کی اولاد الگ الگ قبیلہ تھی۔ پھر ان کے رہنے سہنے کا نظم و نسق بھی الگ الگ تھا، ان کا سردار بھی الگ الگ مقرر کیا ہوا تھا 12 کے 12 قبیلوں کا، تاکہ نظام چل سکے۔ پھر ایک ہی چشمہ، ایک نہر بہا دی جاتی تو اس میں سے بھی سارے پانی پی سکتے تھے، حرج تو کوئی نہیں تھا۔ لیکن اللہ پاک جل شانہ، چونکہ وہی بات ہے کہ مزاج میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی تھی، تو اللہ پاک جل شانہ نے الگ الگ ان کے لیے بندوبست فرمایا، 12 چشمے ان کے لیے جاری فرما دیے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے جو ہے وہ ان کے لیے جاری ہو گئے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تمام ہر قوم نے جو ہے اپنے اپنے پینے کی جگہ پر نشان لگا لیا کہ ہمارا چشمہ یہ ہے، ہم اس چشمے سے پانی پئیں گے، اپنا اپنا چشمہ انہوں نے مقرر کر لیا۔ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جو چیزیں چھپی ہوئی تھی وہ اب ساری سامنے آ گئی ہیں۔ آج بھی وہ پتھر جو ہے بہت سے یوٹیوبر دکھاتے ہیں یوٹیوب پر، جس پتھر کے ذریعے منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے بنی اسرائیل کے لیے جس پتھر میں سے جو ہے وہ چشمے نکلے تھے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، آج بھی وہاں سے پانی بہ رہا ہے اس پتھر میں سے۔ فرمایا کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اندر فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ اب یہ تو ہے ایک واقعہ، اس واقعے سے 2 مسئلے ہمیں سمجھ میں آگے شریعت کے۔ ایک مسئلہ تو نماز استسقاء کا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے بارش کے لیے دعا مانگ، پانی کے لیے دعا مانگی، پانی مانگا اللہ پاک سے۔ اب استسقاء جو ہے نا، اصل میں تو دعا ہے، چاہے وہ نماز کے ذریعے ہو چاہے بغیر نماز کے ہو، دونوں طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک مرتبہ صحیح ہے میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھی، خطبہ بھی دیا اور دعا بھی مانگی، اور سب صحابہ کو منگوائی اور بارش کے لیے دعا کی۔
اور ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، یہ بھی صحیح ہے میں موجود ہے، کہ بغیر نماز کے، بغیر کسی چیز کے، جمعہ کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا منگوائی بارش کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش منگوائی، کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی، اور پھر بارش اسی وقت شروع ہو گئی، اسی وقت بارش بھی شروع ہو گئی، یہ موجود ہے حدیث پاک کے اندر۔ تو استسقاء کے جو ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے نماز پڑھنا، اس کے لیے اکیلی دعا بھی مانگ لی جائے، اور اللہ سے گڑ گڑا کر، رو کر، آہوزاری کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گناہوں سے توبہ بھی بہت ضروری۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ دعا کی اگر ہمیں تاثیر چاہیے نا، نقد جلدی تاثیر چاہیے کہ ہماری دعا ابھی قبول ہو اور ابھی ہمارا مسئلہ حل ہو، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، تمہارے حق میں سارے فیصلے ہو جائیں گے، اس کی شرط یہ ہے کہ میری نافرمانی نہ کرو، زمین کے اندر میری حکم عدولی نہ کرو، زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ۔ یہ بنی اسرائیل اور کیا فساد مچا سکتے تھے؟ یہی فساد تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، رسولوں کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو بھائی آج بھی وہی حکم ہمارے لیے ہے، قرآن تو ہمارے لیے نازل ہوا نا، اس امت کے لیے نازل ہوا ہے، وہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا زیادہ مؤثر ہو، جلدی سے قبول ہو، اور اس کے اثرات ہمارے اوپر جلدی ظاہر ہو جائیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ گناہوں سے توبہ ہو۔ تو استسقاء کے اندر گناہوں سے توبہ اور گناہوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک بندہ یہ کہتا رہے کہ میں اسی گناہوں کی زندگی کے ساتھ ایسے ہی وہ سارے کام کرتا رہوں اور میری دعائیں فوراً میں ہاتھ اٹھاؤں اور قبول ہو جائیں، ایسا مستجاب الدعوات بن جاؤں، تو یہ اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کو ہم چیلنج نہیں کر رہے، اللہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بات اللہ کا جو قاعدہ ہے، جو سنت اللہ ہے، وہ یہی ہے کہ جو گناہوں سے بچے گا، توبہ اور استغفار کرے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کی دعا کو جلدی قبول فرمائیں گے۔ اور ایسا ہوا ہے، ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں نیک لوگوں کو ہم دعاؤں کا کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں کو ہمارے لیے دعا کریں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ہماری طرح گناہ گار نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بے شمار مرتبہ ایسا ہوا، ہاتھ اٹھاتے، ادھر ہاتھ اٹھاتے ادھر دعا قبول ہو جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ میری والدہ مسلمان نہیں ہوتی۔ اب مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی کہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں۔ ایسے ہی ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے پہنچی، گھر گئے تو والدہ غسل کر رہی تھی مسلمان ہونے کے لیے۔ تو یہ ہے کہ جب انسان جو ہے تقوی کی زندگی گزارے گا، پرہیزگاری کی زندگی گزارے گا، پھر دعائیں قبول ہوں گی۔ لفظ تو بڑا سخت ہے، عام طور بولا جاتا ہے کہ ہم کام کریں نمرود والے، اور ہم یہ خواہش رکھیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں ابراہیم علیہ السلام کی طرح، کام کریں فرعون والے اور یہ خواہش رکھیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی طرح، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کام بھی تو موسیٰ علیہ السلام والے کرنے پڑیں گے نا، ابراہیم علیہ السلام والے کرنے پڑیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کرنے پڑیں گے، پھر ان کی طرح دعائیں قبول ہوں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ، آگے بنی اسرائیل کا اگلی آیت کے اندر ایک اور بتایا، وہ وقت یاد کرو جس وقت تم نے یہ کہا اے موسیٰ ہم ایک طرح کے کھانے کے اوپر اب ہم صبر نہیں کر سکتے۔ من و سلوہ نازل ہوتا تھا نا، بٹیر اترتے تھے، پکا پکائے کھانے اترتے تھے، تو کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اور کیا کہنے لگے فادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، ہمارے لیے وہ چیزیں نکال دے تیرا رب جو زمین میں اگتا ہے۔ آسمان سے اتر رہا پکا پکایا کھانا وہ ہمیں پسند نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں چاہیے، اب جو زمین میں اگتا ہے نا وہ ہمارے لیے اتارے، وہ نکالے یہاں سے۔ اب وہ کیا ہے؟ من بقلها، ترکاری، وقصائها، ککڑی کھیرے کو کہتے ہیں، وفومها، گیہوں گندم کو کہتے ہیں، وعدسیها، مسور کی دال، وبصلیها، اور پیاز۔ یہ سارے کے سارے جو مطلب سبزیاں ہیں، یہ ساری کی ساری یہ زمین میں جو اگتی ہے نا، ہم تو خود کاشت کریں گے اور خود کھائیں گے، آسمانوں سے پکا پکایا جو ہمیں عزت سے مل رہا ہے وہ ہمیں راس نہیں ہے، ہمیں یہی ملنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ ہم نہیں، ہمیں تو اپنے رب سے دعا کر، ہمیں تو وہی چاہیے جو زمین سے نکلتا ہے، ہم خود کاشت کریں گے، خود نکال کے کھائیں گے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مانگتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ جو بہتر اتر رہا ہے اس کے بدلے میں ادنا چیز مانگ رہے ہو؟ اللہ کے بندو پکا پکایا روز کا گوشت مل رہا ہے، روز کا تمہیں کتنی عزت کے ساتھ اللہ پاک دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں خود مصیبت میں پڑنا چاہتے ہو، خود کاشت کرنا چاہتے ہو،
پھر اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اہبطوا مصرن، یہ وادی تی کے جو ہے شروع کے اندر یہ ایک شہر تھا۔ مصرن کی جو دو زبریں ہیں نا، نکرہ اس کو لایا گیا، یہ بتا رہا ہے کہ مصر سے مراد یہ مصر نہیں ہے جو عام مصر ابھی ملک مصر موجود ہے فرعون والا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مصر سے مراد کوئی شہر۔ مصر کا لفظی معنی شہر کو کہتے ہیں، جیسے مدینہ کا معنی شہر ہے، جیسے عربی کے اندر عام مدینہ مدینہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن جب مدینہ کے خاص نسبت دیکھتے ہیں تو وہ پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینۃ الرسول اس کو کہتے ہیں۔ ایسے مصر عام شہر تھا، کوئی کہنے لگے کہ اگر تم یہ ساری چیزیں چاہتے ہو تو اس شہر میں داخل ہو، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو کچھ تم نے مانگا وہ سارا کا سارا تمہیں وہاں مل جائے گا۔ اب ایسے ہی ہوا، یہ لوگ وہاں گئے، من و سلوہ اترنا جو ہے وہ بند ہو گیا، پھر یہ پیاز، یہ گیہوں، یہ کھیرے، یہ سب کچھ پھر ان کو جو ہے وہ دالیں یہ ملنا خود اگانا شروع کیا، خود کاشت کرنا شروع کیا۔ اور اب فرمایا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں پر، ان بنی اسرائیل پر جو ہے نا اللہ کی طرف سے ذلت اور عاجزی ان پر مسلط کر دی گئی، مسکنت محتاجگی ان پر مسلط کر دی گئی، وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غصے کو لے کر لوٹے ہیں، اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے ہیں۔ اب بھی ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ہے اور محتاجگی ہے۔ ایک سوال جہاں پر سب کے ذہن میں آ رہا ہوگا وہ حل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے کہ ہم نے ان پر ذلت اور محتاجگی کیوں مسلط کی، ان کا قصور یہ تھا بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ سب سے بڑا انکار تو یہی ہے کہ خود تورات کے اندر موجود ہیں وہ آیات اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے جو نازل ہوئیں کہ آخری نبی آئے گا تم نے اس پر ایمان لانا ہے، لیکن حسد اور ضد نے ان کو ایمان لانے سے باز رکھا۔ ایک تو یہ ان کا قصور تھا، تورات کی آیات کا انکار کر دیا، پھر قرآن کا انکار کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، ان کا انکار کیا، اور وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ بھی ان کا قصور تھا، نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک جانور بھی ہم سے مر جائے تو دل دکھتا ہے، اللہ کے برگزیدہ ہستیاں نبیوں کو کتنی بڑی جرت کی انہوں نے۔ تو اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرما رہا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ان پر ذلت اور محتاجگی مسلط کر دی گئی ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سارا کا سارا اس وجہ سے تھا کہ یہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ یہ ہمارا سبق تو ختم ہو گیا ہے، 7واں رکوع مکمل ہو گیا، 2 آیتیں تھیں 60 اور 61۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان پر ذلت اور محتاجگی مسلط کر دی گئی ہے، ایسا تو نہیں ہو رہا؟ سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو دین کو نہیں سمجھتے، ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، وہ یہ سوال کرتے ہیں اب تو ساری دنیا یہودیوں کی محتاج ہوئی پڑی ہے، پوری ورلڈ معیشت پر یہودیوں کا قبضہ ہے، سب ان کے محتاج ہوئے پڑے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جو ہے جدھر چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں۔ ساری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ، ساری دنیا کی جتنی ہیں افواج ہیں، اقوام ہیں، ساری کی ساری ان کے ماتحت چل رہی ہیں، نظام ساری دنیا کا ان کے ماتحت چل رہا ہے۔ ظاہر ہم بھی سب کچھ کہتے ہیں، لیکن پتہ تو ہمیں بھی ہے کہ کہاں سے کیا ہوتا ہے، کہاں سے ڈوریاں ہلتی ہیں، کہاں سے چلتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر قوانین انہی کے نافذ ہو رہے ہیں، سب کچھ انہی کا نافذ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے ہر تفسیر کے طالب علم کے لیے، اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرمایا، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، قرآن پاک میں ہے، جہاں کہیں وہ چلے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، دوسری جگہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیکھ لیں، خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا جواب دیا، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ چلے جائیں ان پر ذلت مسلط رہے گی، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر 2 صورتیں ہیں ان کے بچنے کی۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ ہی ان کو ذلت سے بچا لے، یا یہ لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر کے جئیں گے، صلح کا معاہدہ ہوگا، دفاعی معاہدہ ہوگا، اس کے ساتھ جئیں گے۔ موجودہ جو ریاست ہے یہودیوں کی، اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، انہوں نے گھر بعد میں تعمیر کی، پہلے بنکر تعمیر کیے اپنے چھپنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے، پہلے بنکر تعمیر کیے زیر زمین، کبھی جنگ ہو جائے، اور ان کو سب مقرر بتا دیا گیا ہے کہ جو ہی سائرن بجے گا اور سب لوگوں نے بھاگ کر بنکروں کے اندر گھس جانا۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ خوف کی زندگی، یہ تو زندگی نہیں ہے، محتاجگی کی زندگی ہے۔ اور آج ہم سب لوگ اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں
کہ عالمی طاقتیں جو ہیں، امریکہ، برطانیہ اور دوسری ریاستیں جو ہیں، ان کی پشت پناہی چھوڑ دیں تو اسرائیل ایک دن میں ختم ہو جائے گا۔ یہ تو کوئی ان کی حکومت نہیں ہے، ان کی کوئی معیشت نہیں ہے۔ آج اگر ساری اقوام ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں اور ساری حکومتیں ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیں، دوسروں کے ساتھ، وہ تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، وہ جو اپنا وجود کچھ باقی رکھے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ پاک جل شانہ کی حکمت بھی ہے اس کے اندر، کہ قرب قیامت میں 40 دن کے لیے دجال کی حکومت بھی تو قائم ہوگی نا، پہلا دن 1 سال کے برابر ہو۔ اب ہمارے دن یوں ہی گزر رہے ہیں، سال گزر جاتا، پچھلا رمضان ابھی یاد ہے روزے رکھ رہے تھے، اگلا رمضان آ گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا، سال دنوں کی طرح گزر رہے ہیں۔ تو یہ ساری دجال کی تیاریوں کی وجہ سے ایک ریاست وجود میں آئی ہے کہ آنا ہے، اللہ پاک نے دنیا کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے۔ یہ اس رب تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، کب کیا ہوگا اسی کو پتہ ہے، لیکن بظاہر جو احادیث وہ نظر یہی آ رہا ہے۔ تو اس لیے کبھی ہمارے ذہن میں یہ اشکال نہیں آنا چاہیے کہ دیکھو جی کہہ رہے ہیں یہودی ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے، انہوں نے تو ہمیں ذلیل کر رکھا ہے، فلاں کر رکھا ہے۔ یہ لا علمی اور جہالت کی بات ہے۔ حقیقت وہی ہے کہ اگر یہودیوں کو کچھ تھوڑی سی طاقت ملی ہوئی ہے، وہ معاہدوں کی وجہ سے ملی ہوئی ہے، وہ کسی کی پشت پناہی کی وجہ سے ملی ہوئی ہے۔ اگر وہ پشت پناہی چھوڑ دیں تو یہ ایک دن کے اندر یہ سارا کا سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا باہم مسئلہ ہمارے لیے یہ بھی سمجھ میں آج کے سبق میں یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک جل شانہ سے اپنی بات کو منوائیں تو رب تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہوگا، فرما برداری ضروری ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔